اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 19A اور B، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے 18ویں سبق میں یہ دیکھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ سیکھنا آسان ہے اور یہ بہترین کام ہے، اور پھر اس حدیث کا ہم نے لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ سیکھا۔ گرامر میں ہم نے فاعل، جائل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر جو ہے وہ فاعل، مفعول، فعل جو ہے بنانے دیکھا۔ آج جو ہے الحمدللہ ہم اپنے کورس کے آخری سبق پہ ہیں، یعنی یہاں کورس آپ کا اس کلاس میں پورا ہو جائے گا، اور کل کی 20ویں سبق میں صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ واقعی 50% قرآن کے الفاظ تک ہے یا نہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے جو ہے 19ویں سبق میں 232 الفاظ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اسے پورا کر لیں گے، جو قرآن میں 41,111 بار آیا ہے الحمدللہ۔ اس سبق میں سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ، گرامر میں عابد، دارب، سامع، عالم، عامل جو ہے اس کے فاعل، مفعول، فعل بنائیں گے، اور نئے 10 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 650 بار آئے ہیں۔ پچھلے سبق کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن سمجھنا آسان اور بہترین کام ہے، اور نیت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اور پھر یہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ اور ایک حدیث یہ بھی پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ بار بار دعا کیجئے، وسائل کا استعمال کیجئے، مسابقت کا جذبہ یعنی مقابلے کا جذبہ رکھیے۔ تو آئیے ایک آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے، علماً علم میں۔ یہ وہ خاص دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ دو دعائیں ایسی ہیں جو اس امت میں آئی ہیں اور کسی امت میں نہیں آئی، ان میں سے ایک یہ خصوصی دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، اور دوسری ہے وہ جو ہم ہر نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ تو رب سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کا، حالات کا اور کیفیات کا۔ زدنی دو لفظ ہیں، زد زیادہ کر، نی مجھے، زدنی زیادہ کر مجھے، کس چیز میں؟ علماً علم میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ یہ اصل آیت ہے۔ بسم اللہ، وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی آپ قرآن کو جو ہے پڑھنے، یاد کرنے میں جلدی مت کیجئے، یہ جو ہے بلکہ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ ایک شخص جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہو، وہ کیسے مانگے گا؟ ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو، وہ کیسے مانگے گا؟ تو ہمیں جو ہے علم کی ضرورت ہے، ہم کیسے مانگیں؟ تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار نماز سے پہلے یہ بات، یہ آیت یا پھر جو ہے آیت الکرسی کے بعد، چونکہ اس میں بے علم کا ذکر ہے۔ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا۔
علم عطا فرما، سب سے اہم علم تو جو ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم کس لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جائے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے، اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے وغیرہ۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بات پڑھ لے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بردر حامد پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے علم میں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب، زیادہ کر مجھے علم میں۔ اگلی آیت ہے سورۃ العلق کی۔ بسم اللہ۔ الذی علم بالقلم، الذی جس نے، یہ واحد ہے، اس کی جمع الذین ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفاتح۔ علامہ سکھایا، کیا سکھایا؟ بالقلم، قلم کے ساتھ یا قلم سے، بی کے معنی ساتھ ہوتا ہے یا سے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور کیا ہے؟ مذکر ہے اور واحد ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، الذی وہ جو جس، اس کے یہ تین معنی ہوتے ہیں، وہ جو جس۔ الذی واحد ہے، اس کی جمع ہوگا الذین، وہ سب جو یا ان کا جو۔ ہم نے یہ پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سورۃ فاتح میں۔ علم، یہ دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعلم، ایک ہوتا ہے علم۔ تعلم کا مطلب ہے علم کا حاصل کرنا، اسی سے لفظ تعلیم آیا، اور علامہ سکھانا۔ اور حدیث کی کیا ہم نے پیچھے سبق میں پڑھی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ بالقلم کا لفظ یہاں آیا ہے آیت میں، بھی معنی سے یا ساتھ، القلم قلم کے، تو لہذا فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا یا کروں گی۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے اس قلم کا استعمال کیجئے۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک میں۔ کہاں سے؟ کتاب سے۔ سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ۔ نیت کیجئے کہ پوری قرآن کے نوٹس جو ہے نا وہ بنائیں گے، انشاءاللہ علم سیکھنا ہے نا۔ جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں، اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ایک بار دہرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الذی، جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم قلم سے۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن ایکم احسن عملا، ایکم کون تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں، ایو کون، کم تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، بہتر۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کا مطلب ہے بڑا، اور اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، حسن اچھا، احسن سب سے اچھا۔ عمل یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اعمال، اسے انما الاعمال بالنیات میں ہم نے پڑھا تھا اس حدیث میں۔
ایکم آسن عملہ کا مطلب ہے نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں نماز روزہ ذکر اور اجتماعی کاموں میں اصلاح دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے، اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا بننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ میں سے کوئی اس کو بھی ایک بار دہرا دے۔ ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں، مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیسیلیٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے، اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ دکھائیے۔ یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو روکے۔ یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے۔ شیطان تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، پورا قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 19 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم مؤنث کے صیغے اور فعل، فتح، نصرہ، دربہ اور سمیہ کی مدد سے کریں گے، لیکن ٹی پی آئی جیسا میں نے کہا ہمارے ہر سبق کا حصہ ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے، یعنی اپنے جسم کی تمام حصوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اعضاء، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے؟ کسی کا نام یا جگہ یا کسی چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ، قلم۔ اور یا پھر صفت، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی، جیسے مسلم مومن، اور بری صفت کافر مشرک، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ اور پہچان اس کی یہ ہوتی ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم، اگر الف لام نہ ہو پھر 2 پیش ہوتے ہیں، 2 پیش نہ ہو تو 2 زبر آ جاتے ہیں، 2 زبر نہ ہو تو 2 زیر آتے ہیں، یہ اسم کی پہچان۔ اور اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف آتے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یعنی یہ تینوں زمانے جو ماضی، حال، مستقبل ہیں، ان میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے فتح، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، کریں گے، یہ مضارع کا زمانہ ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ حرف ہوتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا بی، لی، من، ان، فی، اعلی، الا، یہ سب جو حروف جر سے ساتھ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ حروف ہے، حرف ہے۔ فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں زمانے کے حساب سے: فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، فعل امر جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا ہوتا ہے امپریٹو ٹینس، اور اسی کا ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے نہیں، فعل نہیں۔ فعل نہیں جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ حکم دیتے ہیں نہ کرنے کا اور گزارش کرتے ہیں نہ کرنے کی۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ فا عین لام سے جو ہے 3 حرف سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھا تھا۔ مثلا فا عین لام سے ہم نے فاعل اور پھر مفعول اور فعل بنانا سیکھا۔ یہ تینوں فعل نہیں ہے، یہ اسما ہے، اس لیے ان پہ تنوین 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آ سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہم نے بنایا تھا ذاکر، ذکرہ سے ذاکر، مذکور ذکر، ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کیا جائے، ذکر کرنا۔ پھر ابدا سے ہم نے عابد، معبود، عبادہ، اور پھر یہ سوال جواب کیے تھے حل انت ذاکر، تو کیا جواب ہوگا؟ نام، انا ذاکر۔
حل انتم ذاکرون تو کیا جواب ہوگا؟ نام نحنو ذاکر۔ پھر ہم نے اگلا عبادہ سے کیا، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادہ عبادت کرنا، عابد معبود عبادہ۔ اور پھر اس پہ ہم نے سوال جواب دیکھے تھے، کیا تھے؟ حل انتا عابد تو جواب تھا نام انا عابد، حل انتم عابدون تو جواب تھا نام نحنو عابدون، حل الذکر عبادہ تو نام الذکر عبادہ۔ پھر درابہ سے ہم نے بنایا کیا؟ فاعل کیا بنا؟ دارب مارنے والا، مدروب جس کو مارا گیا، درب مارنا۔ اور اس کے سوال جواب تھے حل ہوا دارب تو ہم نے کہا نام ہوا دارب، حل ہم داربون جی ہاں نام ہم داربون، حل انت سامع نام انا سامع، حل انتم سامعون نام نحن سامعون۔ تو یہ ہو گیا سامع سننے والا، مسمون جس کو سنا جائے، سمعن سننا۔ پھر عالمہ سے ہم نے بنایا تھا عالمہ جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ اور پھر عاملہ سے بھی ہم نے یہی بنائے، عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا۔ تو آج کے سبق میں ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں فعل ماضی اور مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے، ٹی پی آئی کے استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کریں گے، مذکر کے لیے دایاں ہاتھ اور مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں ہوا فعلا تو مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ہیا فعلت، فعلا کے ساتھ تا ساکن ملا دیں گے تو بن جائے گا ہیا فعلت، اس عورت نے کیا۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں ہوا یفعلو وہ کرتا یا کرے گا تو مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ تا تانیسی، یعنی مؤنث کی پہچان تا ہے، تا جو ہے یا کی جگہ لگا دیں گے تو یہ بنے گا یا تفعلو وہ کرتی ہے یا کرے گی۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مذکر کے لیے ہم یا استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے لیے ہم تا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہوں ہوا فعلا تو ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ آپ لوگ بتائیے، ہیا تا لگا دیجئے، ہیا فعلت۔ اگر میں کہوں ہوا یا فعلو تو ہیا کے لیے کیا ہوگا؟ یا کی جگہ تا لگا دیجئے، هي تفعل. یا تفعلو ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں ہوا فتحا تو ہیا کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ تا لگا کے ہیا فتح۔ هي اگر کہیں گے ہوا نصارا تو ہیا کے لیے کیا ہوگا؟ هي نصرة. ہیا نصب. نصارت، تا لگانی ہے نا، مؤنث کی علامت ہے تا، تا آخر میں لگا دیں گے تو وہ بن جائے فتح سے فتحت، نصارا سے نصارت۔ تو درابا سے کیا ہوگا؟ یا یا هي ضربت درابت، تا لگا دیں گے۔ وہ ہوا سامیہ تو ہیا کیا ہوگا؟ هي سمیت سميت. سامیہ۔ اسی طرح یس ہوا یفتح تو ہیا کیا ہوگا؟ هي یا تفتح تا لگا دیں گے تفتح ہو جائے گا۔ ہوا ینصرو تو ہیا کے لیے کیا کریں گے؟ هي یا تنصر. تنصر ہوا یدربو ہیا، هي تدرب. تدریب یا تدریب ہوا یسمع تو ہیا کے لیے کیا ہوگا؟ هي تسمع. یا تسمح گڈ۔ اب یہ دیکھیے ہوا کے لیے تو ہم نے کہا فعلا، تو ہیا کے لیے کیا کہا تھا؟ تا لگا کے ہیا فعلت۔ ہم نے کہا تھا جعلا یعنی ہوا جعلا تو ہیا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ هي جعلت. ہوا فتح تو ہیا کے لیے کیا ہوگا؟ ہیا۔ هي فتحت. ہوا نصرہ تو ہیا کے لیے کیا کہیں گے؟ هي نصرت. ہوا خلقہ تو ہیا کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ هي
फलक फलक बोला आपने, हाँ खलक, या تا खलकत, لگائیں گے، تا لگائیں گے، خلاقت، خلاقت۔ हाँ, ذکرہ سے کیا بنے گا مؤنث کے لیے؟ हिया ज़करत, ہوا عبدا، تو ہیا کے لیے کیا ہوگا لفظ؟ हिया अबदत, ہوا دربا، تو مؤنث کا لفظ کیا ہوگا؟ हिया दरबत, ہوا اگر آ جائے سامیا تو ہیا کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ हिया समियत, ہوا یسمعو، سوری، ہوا عالمہ، تو ہیا کیا ہوگا؟ हिया हिया आलिमत, عالمت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کہیں ہیا ہوا عاملہ، تو ہیا کیا ہوگا؟ हिया یا आमिलत, تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا، ہوا کے ساتھ ہیا کا صیغہ لانے کے لیے تا آخر میں لگا دیتے ہیں۔ اب آ جائیں مضارع کے لیے، اگر میں کہوں ہوا یفعلو، تو یہاں بھی تا لگائیں گے لیکن شروع میں لگا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ہیا تفعل، یا تفل، یا فلو کی بجائے تفلو ہو جائے گا، یا ہٹا کے تا لگا دیں گے۔ ہوا یجعلو، تو ہیا کے لیے کیا کریں گے؟ کیجئے یا تجل، تجلو، یا ہٹا کے تا لگا دیں۔ ہوا یفتح، تو ہیا تف یا تفتح، ہوا ینصر، تو ہیا یا تنصر، اگر کہیں ہوا یخلق، تو ہیا کے لیے کیا کہیے گا؟ یا تخلق، تخلق، تخلق۔ تخلق، اگر کہیں تخلق، ہوا یذکر، تو ہیا کیا ہوگا؟ یا ہٹائیں، یا تذکر، हिया तस्कुर, یا تذکر، یاب، تو ہیا کے لیے کیا کہیں گے؟ हिया ताबुत, یا تعبد، ہوا یدربو، تو ہیا کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ یا تدرب، ہوا یسمعو، تو ہیا یا تسمع، ہوا یعلم، ہیا یا تعلم، ہوا یعمل، تو ہیا یا تعمل، کام، یعنی تا لگا دیں گے۔ ماضی میں آخر میں تا لگاتے ہیں، مضارع میں شروع میں۔ جو فعل مضارع میں ہوتا ہے ہوا کا، اس کی یا ہٹا کے تا لگائیں تو مؤنث کا بنے۔ ماضی میں جو ہے جو فعل ہوتا ہے ہوا کا، اس کے جو ہے آخر میں تا لگا دیں تو ماضی کا مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہ اب ہمارے پاس پورا ٹیبل ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ مضارع دیکھیے، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، اور ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کر۔ فاعلن کرنے والا، مفعولن جس کو کیا گیا، فعلن کرنا۔ تو آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اس پورے ٹیبل کو ایک بار دہرا دے۔ سر میں کوشش کروں۔ جی کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، ہیا فعلت اس عورت نے کیا، یفلو وہ کرتا ہے، یفلونا وہ سب کرتے ہیں، تفلو آپ کرتے ہیں، افلو میں کرتا ہوں، تفلونا آپ سب کرتے ہیں، نفلو ہم سب کرتے ہیں، یا تفلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کرو، افعلو مت کرو، لا تف مت کرو، لا تفلو لا تف مت کر، لا تفلو مت کرو، فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پہ کیا گیا، فعلن کرو کرنا۔ کرنا۔ تو آئیے اب اس سے جو ہے دیکھیں، ہم نے 6 چابیاں بتانی ہیں۔ یہ ماضی کی چابی ہے فعلا، یہ مضارع کی ہے یفعل، یہ امر کی ہے، یہ تینوں کیا ہوئی؟ افعال۔
یہ فاعل یہ اسم کی چابی ہے، مفعول اور فعل. تو یہ دیکھیے تین افعال کی چابیاں کیا ہوئی؟ ماضی کی فعلہ، مضارع کی یفعل اور امر کی افعل. یہ تین افعال کی چابیاں. اسما کی تین چابیاں کیا تھیں؟ فاعل، مفعول مفعول اور فعل. مفعول فعل. اب اگلا ٹیبل ہمارے پاس ہے فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. مضارع دیکھیے یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. تفتح وہ عورت کھولتی ہے. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح کھولو. فاتن کھولنے والا، مفتون جس کو کھولا گیا، تن کھول. تو چھ چابیاں کیا ہوگی؟ ماضی کی فتح، مضارع کی یفتح، امر کی افتح اور اسما کی تین چابیاں کیا ہوں گی؟ فاتح، مفتون، فتح. تو آئیے دیکھتے ہیں افعال کی چابیاں کیا ہیں. فتح، مضارع یفتح، یفتح، افتح، اور اسما کی چابیاں فاتح، مفتوح، فتح. 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 تو آئیے آگے ہے نصرہ کا ٹیم. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، یا تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے، نصر مدد کرتا. تو اس میں افعال کی تین چابی کیا ہوگی؟ ناصرہ، ینصرو، انصر. یہ چھ چابی ہیں. اور اس کی کیا ہوں گی؟ ناصر، منصور، نصر. تو دیکھیے تین افعال کی چابیاں بتا دیجئے نصرہ سے. نصرہ، نصرہ، ینصر، ینصر، انصر. انصر. نہیں، یہ ناصر، انصر. یہ پیش والا ہے، اس کا جو امر ہے وہ پیش سے بنتا ہے انصر. انصر. نصرہ سے جتنے بھی افعال آتے ہیں ان کا امر پیش سے بنتا ہے. تین جو ہے اسما کی چابیاں بھی بتا دیجئے. ناصر، منصور، نصر. نصر. اگلا ہمارا ٹیبل ہے دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربت میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت اس عورت نے مارا. مضارع دیکھیے یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں، تدربو وہ عورت مارتی ہے. امر ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مار. اس میں فائل داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، دربن مار. تو اس کی چھ چابیاں کیا ہوں گی؟ افعال کی تین چابیاں بتائیے. ضربہ، یضرب، اضرب. اور اسما کی تین چابیاں. دارب، دارب، مضروب، مضروب، ضرب. 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 اگلا ٹیبل ہے آخری ہے سامیہ کا. جی سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتو آپ سب نے سنا، سمینا ہم نے سنا، سامیات اس عورت نے سنا. یسمعو مضارع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں،
تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں، تسمعو وہ عورت سنتی ہے۔ اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمع مت سنو۔ سامع سننے والا، مسمون جس کو سنا جائے، سمع تو اس کی 6 چابی ہم نے بنانی ہے۔ پہلے 3 افعال کی چابی بتا دیجیے جی۔ سمع سمع يسمع یسمع اسمع اسمع اور 3 اسما کی چابیاں کیا تھیں؟ سامع سامع، مسموع سمع مسمون، سم۔ اور اگر تنوین کے بغیر بولیں گے سامع، مسموع، سم۔ تو یہ ہم نے چاروں جو ہے باب جو ہے فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ سے کر لی، اور اس کا جو فعلہ کا پیٹرن تھا وہ کر لیا، 5 ٹیبل ہم نے کر لیا۔ فعل مضارع کی پریکٹس کے لیے ہم نے یہ شروع کیا تھا کل کہ ین شروع کے ساتھ ہو اور ہم کی ضمائر ملائی تھی۔ آج ہم کا اور ای کی ضمائر ملائیں گے۔ کا کا مطلب ہے آپ، یہ تو ین شروع وہ مدد کرتا ہے، کا ین شروع کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ مدد کرتا ہے آپ یا تمہاری، وہ کرتا ہے تمہاری یا آپ کی۔ اب اگر ینصرونا کے ساتھ کا کو ملائیں گے، یہ بنے گا ینصرونا کا، تو وہ کیا ہے؟ مدد کرتے ہیں اس کی، آپ کی یا تمہاری۔ تنصرو وہ تو مدد کرتا ہے یا آپ مدد کرتے ہیں، کا آپ کی، یعنی آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں یا تم اپنی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ انصرو میں مدد کرتا ہوں کا آپ کی، تو کیا ہوگا؟ انصرو کا میں مدد کرتا ہوں آپ کی یا تمہاری۔ تنصرونا، تنصرونا کیا ہوگا؟ آپ سب مدد کرتے ہیں، کا آپ کی، یعنی تنصرو کا آپ سب مدد کرتے ہیں آپ کی یا تمہاری، یعنی تم سب مل کر جو ہے اپنی مدد کرتے، اس کی مدد کرتے۔ ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، کا آپ کی، ہم مدد کرتے ہیں آپ کی۔ تو یہ دیکھیے ینصرو، ینصرو کا، تنصرو کا، انصرو کا، تنصرو کا، ننصرو کا، یہ جو کا ہے نا، یہ ضمیر جڑ کے آتی ہے۔ اس کو جب آپ علیحدہ کر دیتے ہیں تو آپ کا مضارع ظاہر ہو جاتا ہے، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرو، ننصرو۔ تو آپ فعل کا ترجمہ کیجئے اور اس میں کا یعنی آپ یا تم کے جو ہے وہ معنی اضافہ کر لیں۔ اسی طرح اگلا ہے یا، یا جب بھی ملائیں گے اسے نون کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ینصرو نی ہو جائے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، نی میری، وہ میری مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، نی میری۔ تنصرو آپ مدد کرتے ہیں کس کی؟ نی میری۔ انصرونی میں مدد کرتا ہوں میری، اس کا مطلب میں اپنی مدد آپ کرتا ہوں۔ تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، نی میری، آپ سب جو ہے میری مدد کرتے ہیں۔ ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، نی میری، ہم سب میری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے کل ہو اور ہم کے ساتھ پریکٹس کی تھی مضارع کی، آج ہم نے کا اور ای کے ساتھ کر لیا۔ تو یہ آپ کا ٹیبل تقریباً تیار ہو گیا۔ مختصر جواب دیجیے۔ یعلم کیا ترجمہ ہوگا؟ جانتا ہوں، یا وہ جانتا ہے، وہ جانتا وہ ہے یا وہ جانے گا یا وہ جان رہا ہے۔ اسی طرح رزقتا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ رزق دیتا ہے تو یا دے گا تا کا کیا تا کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ تا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ رزلٹ دیتے ہیں، آپ کو، آپ کو۔ دیکھیں یہ 2 لفظ ہیں، رزق تا، تا کو ہٹا دیں تو لفظ ہو گیا رزق، رزق کا وہ رزق دیتا ہے، تا آپ کو، یا تو نے رزق دیا، یا تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، رزقتا ماضی کا فعل بنا لیں، یہ ہوگا رزقتا تو نے۔ لیکن اگر یہ ہو رزق کا اگر آ جائے پھر کہیں گے وہ رزق دیتا ہے تجھے۔ نعلم کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم سب نے جانا،
ہاں ہم ہم سب سب نے جانتے ہیں، جانا ہوگا تو وہ تو ماضی ہوگا کیا نا، جانتے وہ مضارع ہے نا۔ ہم سب جانتے ہیں، جانیں گے، ہم سب ہاں ہم جانتے سب ہیں جانیں گے۔ جانتے ہیں، جان رہے ہیں، جانیں گے، کوئی بھی ترجمہ آپ کر دیں گے، لیکن مضارع کا کریں گے نا، ہم جانتے ہیں یا جان رہے ہیں یا جانیں گے۔ اب آتا ہے رزقتو، میں نے رزق دیا، میں نے رزق دیا، تو کا صیغہ آ گیا نا، تا تھا آپ نے، تو آ گیا تو میں نے۔ اسی طرح ہے یخلوقو، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کر رہا ہے یا پیدا کرے، مضارع کا ہے، کیونکہ علامت مضارع آ گئی ہے تو ترجمہ حال یا مستقبل میں ہوگا۔ اسی طرح اگر ہے اعبدو تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے میں نے عبادت کی، میں عبادت کرتا ہوں، کرتا ہوں یا کروں گا۔ مضارع ہے اس لیے حال میں یا مستقبل میں ترجمہ ہوگا، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ اگر آ جائے نرزقو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم سب نے رزق دیا، یا دیتا ہوں، اگر یہ دیا کا ترجمہ ہوگا تو پھر یہ مضارع کس لیے ہے؟ یہ تو مضارع بن رہا ہے، شروع میں آ رہی ہے علامت، تو مضارع میں جو ہے ہم نے ماضی کا ترجمہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم رزق دیتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں یا دے رہے ہیں یا دیں گے، یعنی حال یا مستقبل کا ترجمہ لائیں۔ اگر آ جائے اخلوقو تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، ہاں، حال یا مستقبل کا، میں پیدا کرتا ہوں، کر رہا ہوں یا کروں گا۔ اور اگر لفظ آ جائے انعمتا تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ انمتا میں نے انعام کیا، میں نے انعام کیا ہوتا تو اس پہ تا پیش کے ساتھ آتا، انعمتو ہوتا، یہ ہے تا زبر کے ساتھ، تو نے انعام کیا، تم نے انعام کیا یعنی یا تو سامنے کرے والے نے انعام کیا، گا۔ ماضی کا صیغہ۔ نعلم اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم جان ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یا ہم جان رہے ہیں یا ہم، جانیں گے۔ یہ دونوں ترجمے جانتے ہیں یا جانیں گے۔ خلقتا اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ نے پیدا کیا، ہاں، آپ نے پیدا کیا یا تو نے پیدا کیا۔ صداقت اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صداقت، اس عورت نے بولا، ہاں اس عورت نے سچ کہا یا سچ بولا۔ تو آئیے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ رحیم کا معنی ہوتا ہے اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت، مسلسل رحم کرنے والا، ABCD۔ سر مسلسل رحم ڈی کرنے والا۔ ڈی مسلسل فلسفہ۔ رحم کرے، جی ہاں۔ الصالحات کا معنی بتائیے، برے اعمال، اچھا عمل، اچھے اعمال، اچھا، ABCD۔ اچھے اچھے اعمال، اعمال۔ اچھے اعمال، یسرنا کے معنی بتائیے، یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا آسان، ABCD۔ یسرنا، نا کا لفظ آیا، ہم نے بنایا آسان، ہم نے بنایا آسان۔ ماضی کا صیغہ ہے اس لیے یسرنا۔ چلیے، زدنی کے معنی بتائیے، زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کرنے، زیادہ کر مجھے، ABCD۔ زدنی۔ زیادہ کر مجھے، سر زیادہ کر مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما سکھایا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، ABCD۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم کو، اسلامی تعلیمات کے سب سے اہم ذرائع کون سے ہیں؟ بڑے لوگ، حدیث، قرآن، تاریخی کتابیں، ABCD۔ قرآن و حدیث، اللہ زینہ کے معنی بتائیے، وہ جو، وہ لوگ کے جو، وہ لوگ جو، ABCD۔ وہ لوگ جو، سر وہ لوگ وہ لوگ جو۔ جو احسنہ کا ترجمہ کیجئے، اچھا، بہترین، کام، عمل، ABCD۔ بہترین، بہترین۔ نیات کا واحد کیا ہوگا؟ نوا، نیتونا، نیتن، نیتین، ABCD۔ نیت، نیت، نیات نیت، ہے تو نیتن جو یہ سی ہے، یہ جو ہے درست ہے، یہ واحد ہے۔ ایوکم کے معنی بتائے، تم میں بہترین، تم میں کون، تم میں ایک، تم میں سے کوئی نہیں، ABCD۔
तुम में कौन ना तुम में बेहतरीन। अय्युकुम वैसे ये जो है सिर्फ तुम में होगा। तुम में कौन, अय्युकुम, तुम में कौन। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ताकि वो देखे कि कौन है बेहतर अमल में, दौलत में, गुर्बत में, सेहत में, ABCD। सर बेहतर ए अमल। अमल अमल में। बेहतर अमल में अल्लाह हमें स्वाब देगा के मुताबिक हमारी नीयतों, हमारे खानदान, हमारी कोशिशों, हमारे नाम, ABCD। सर ए और हमारी सी। नीयत हमारी कोशिशों। अल्लाह ने हमें पैदा किया ये देखने के लिए कौन बेहतरीन है, इनफरादी कामों में, समाजी कामों में, नमाज में, सीखने में, ABCD। नमाज सर चार ठीक लग रहे हैं। नमाज में। दुरुस्त है। नमाज वयंसुरून अल्लाह के मानी बताइए। उन सब ने मदद की अल्लाह की, और वो सब मदद करेंगे अल्लाह की। वो सब मदद करते हैं अल्लाह की, और वो सब मदद करते हैं अल्लाह की, ABCD। वाह आए वाह। और वो सब मदद डी करते हैं और डी। अल्लाह की। अल्लाह की। वो सब मदद करेंगे अल्लाह की, और वो सब मदद और करते करते हैं हैं। अल्लाह की। मुदारे है ना, तो दो तर्जमे हो सकते हैं। या मलून सय्यात का तर्जमा कीजिए। वो सब करते हैं बुराइयां, वो करता है बुराइयां। उन सब ने की बुराइयां, वो सब करेंगे बुराइयां, ABCD। या मलून सय्यात मुदारे का सिगा है। वो वो सब सब करते हैं या करेंगे, ए और डी। कैफ तामलूना के मानी बताइए। कैसे तुम सब ने अमल किया, कैसे तुम सब अमल करोगे, कैसे तुम सब अमल करते हो, कैसे उन सब ने अमल किया, ABCD। कैसे तुम सब अमल करते हो या करोगे। वला अन तुम आबिदूना के मानी बताए। ना तुम इबादत करने वाले हो, और ना वो सब इबादत करने वाले हो, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, और ना तुम सब अमल करने वाले हो, ABCD। और ना करने वाले। तुम सब, और ना तुम तुम सब इबादत करने वाले हो। जवाब दीजिए। हल अंतुम आबिदून अरबी में क्या जवाब होगा? नाम आना आबिदून, नाम नाहनु आबिद, नाम नाहनु आबिदून, नाम आना आबिद, ABCD। सी। नानू नाम आबिदून। नानी आबिद। हल हम दारिबून अरबी में जवाब दीजिए। नाम हुआ दारिबून, नाम हम दारिबून, नाम हुआ दारिब, नाम हम दारिबून, ABCD। ना, हम सर डी नाम नाम हम हम। नारिबुन। हल अंता सामे अरबी में जवाब दीजिए। नाम नाहनु सामेउन, नाम आना सामेउन, नाम नाहनु सामेउन, नाम आना सामे, ABCD। डी। डी ना नाम ना शामिल। हल अंतुम आलिमून अरबी में जवाब दीजिए। नाम हम आलिमून, नाम नाहनु आलिम, नाम नाहनु आलिमून, नाम अंतुम आलिमून, ABCD। अंतुम आया है। सी सर नाम हाँ तो नानू आलिम। फाइला का मुअन्निस बताइए। तफअलू, फाइला, फाइलत, फाइलात, ABCD। सी फ़अलत। फालत तालत। फ़अलत। तदरिबू का तर्जमा कीजिए। तुम मारते हो, मारना, वो मारती है, वो मारता है, ABCD। सर वो तुम मार। मारती है। इसके दोनों मायने हैं। तुम मारते हो सामने के लिए भी वो होता मार है, वो मारती है मुअन्निस के लिए भी होता है, दोनों के यही सीखा है। हल तफअलू के मायने बताए। तुम करते हो, उस औरत ने किया, वो करेगी, वो करती है, ABCD। उस औरत ने किया या तुम या करते हो। करेगी। हाँ ये आ गया है ना, तो इसलिए मुअन्निस के लिए फिक्स हो गया। ताल्लमा का तर्जमा कीजिए। उसने सीखा, वो जानती है, तुम जानोगे, वो जानेगी, ABCD। वो जानती है या वो जानेगी। हुआ यामलू का मुअन्निस बताइए। हिया यामलू, हिया तामलू, हिया आमिलतुन, हिया आमिलुन, ABCD। ये हुआ का जवाब होगा हिया तामलू। या तो तामिल। आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए आज के सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर आपने अब तक 232 अल्फाज सीखे, जो हमारा टारगेट था, और जो कुरान में तकरीबन 41,111 बार आए हैं। कुरान में तकरीबन जो है 4500 अल्फाज हैं जो 78,000 बार आते हैं। तो उन 4500 में से आपने 232 अल्फाज सीखे, और अंदाजा कीजिए आपने जो है 50% यानी 41,000 से जायद अल्फाज सीख लिए।
یعنی قرآن کے 4500 الفاظ میں سے صرف 232 الفاظ جو کہ نماز میں اور تھوڑی سی گرامر کے ساتھ آپ نے سیکھے ہیں وہ بھی قرآن میں 50% آئے ہیں۔ تو نقطہ تعلیم یہ ہے کہ کتنا یاد رہتا ہے۔ 25% وہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا صرف چوتھائی حصہ یاد رہتا ہے، باقی 3 حصے بھول جاتے ہیں۔ 35% جو ہم سنتے ہیں، اگر کوئی چیز سنتے ہیں تو سننے سے وہ اتنی ہے کہ اس سے زیادہ 10% یاد ہو جاتی ہے، اور جو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے وہ جو ہے 50% یاد رہتا ہے، وہ بھی اکثر آدھا بھول جاتا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں بتاتے ہیں وہ 60% ہمیں یاد رہتا ہے، اور جو ہم کرتے ہیں عملی طور پر، جو ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی کریں، وہ 75% یاد رہتا ہے۔ اور 95% کب ہوگا؟ جب ہم ان سب کو ملائیں گے، یعنی پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، دیکھیں بھی، کہیں گے، کرتے ہیں، تو پھر 95% یاد رہتا ہے۔ اور 100% کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اسے پہلے 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 دن کے بعد، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد اگر دہراتے رہیں تو وہ پھر آپ کو 100% یاد رہتا ہے۔ جو ہم پڑھتے، سنتے، دیکھتے، کہتے ہیں اس سے ہمیں صرف 95% یاد ہوتا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا اور کلاس میں ٹی پی ایس کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ ٹی پی ایس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ٹوین پیئر جو ہے سروس، یا جو ہے سیٹس۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ 2 کا جوڑا بنا لیتے ہیں، ایک پہلے سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، پھر پہلے والا جو ہے وہ جواب دے گا دوسرا سوال۔ اس کو کہتے ہیں ٹوین پریکٹس۔ یہ ٹوین پریکٹس سٹائل جو ہے، اس سے آپ جو ہے 2 کی جوڑیاں بنا کر ایک دوسرے کو پڑھائیں اور سکھائیں تو زیادہ یاد ہوتا ہے۔ پھر ہے 7 ہوم ورک کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام جو ہے ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی۔ 7 ہوم ورک کیا ہوتے ہیں؟ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے ہر روز جو ہے مصحف جو ہے وہ کھول کے، اگر آپ پڑھنے کی حالت پڑھ سکتے ہیں تو اسے کم سے کم 5 منٹ پڑھیے، اور پھر اسے بند کر کے جو کچھ آپ کو یاد ہے یا آپ نے یاد کر لیا اس دوران میں، اس کو 5 منٹ تک دہرائیے۔ اور اگلے 2 کام کیا ہے؟ آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اسے لینا ہے، اور کھول کے جو ہے ہر روز کم سے کم 5 منٹ جو ہے آپ نے اس سبق کو جو اس ہفتے میں پڑھنا ہے اسے پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل یا اپنے ٹیبلٹ اور اپنے کمپیوٹر پر جو ہے اس سبق کو کھول کر جو ہے 5 منٹ تک روز پڑھیے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ یہ جو آپ کو کارڈ دیا گیا ہے، یا کارڈ کا آپ کو سافٹ کاپی دی ہے، اس کا پرنٹ نکال لیجیے، یہ فولڈ ہو کے اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے پرس میں، اور دن میں کم از کم 5 دفعہ اسے نکالیں، یا تو ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد، یا کوئی کسی بھی 5 ٹائم پہ اسے 5 دفعہ دن میں 2 سے 3 منٹ سے پڑھیں ہر دفعہ، تو انشاءاللہ آپ کی یادداشت تیز ہونے لگے گی، یہاں تک کہ 300 گنا تک یادداشت ہوتی ہے تیز۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ اس کا 1 گھنٹے کا جو MP ریکارڈ ہے، MP3 یعنی 20 اسباق ہے، 3 منٹ کے جو ہے کلپ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی آواز میں، اس کو کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ، ورنہ مہینے میں 1 دفعہ دہرائیے، سنیے۔ اس سے آپ کو قرآن کے یہ 50% الفاظ جو آپ نے اس کورس کی C1 میں سیکھے ہیں ان کی دہرائی ہوتی رہے گی اور وہ نہیں بھولیں گے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے الحمدللہ اس کورس میں جو ہے وہ سورۃ الفاتح کے علاوہ 6 جو ہے سورتیں پڑھی، جس میں چاروں کل یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ جو ہے فلق، سورۃ جو ہے ناس اور سورۃ الکافرون، اس کے علاوہ 2 سورتیں جو ہے سورۃ العصر اور سورۃ النصر پڑھی ہیں، تو ان کو کم از کم اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور ہر رکعت میں مختلف سورت پڑھیے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجئے ہر روز کم از کم 1 آیت جو ہے، یا ہفتے میں کم از کم 1 آیت زبانی یاد کر لیجئے، اس طرح آپ کے پاس چند ہی ہفتوں میں ذخیرہ ہو جائے گا، اور ہر نماز میں ان کو دہرائیے، ہر رکعت میں مختلف سورت پڑھیں یا مختلف آیتیں پڑھیں، اس طرح آپ کو حفظ ہوتا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 7واں ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا کوئی چھٹا، بلکہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو ساتھی بنانا ہے گرامر سیکھنے کے لیے۔ وہ آپ کا کوئی فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے جو ہے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، گرانڈ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، گرانڈ چلڈرنس بھی ہو سکتے ہیں، ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں،
فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں، اپنے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو اپنا ساتھی بنا لیجئے، یا 2-3 مل کے ایک گروپ بنائیں اور ہفتے میں ایک آدھ دن مخصوص کر لیں، چاہے اگر مل کے بیٹھ جائیں، ورنہ واٹس ایپ آج کل جو ہے بڑی اچھی آپ کو سہولت ہے، آپ اس پہ ویسے بھی دنیا جہان کے گروپ بنا کے باتیں کرتے ہیں، آپ باتیں کرنے کے بجائے اسے سیکھیے۔ آپ کو اگر ٹریننگ چاہیے، مواد چاہیے، تو انڈرسٹینڈ اکیڈمی .com پہ جو ہے جا کے وہاں سے جو ہے آپ پاور پوائنٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایفs ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ریڈنگ میٹیریل لے سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ہوم ورک اور کوئز بھی ملتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ریکارڈنگز بھی ملتے ہیں، انہیں بھی سن سکتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کی مدد سے آپ لوگ آپس میں ایک سبق یا ایک چیز کو دہرا لیجئے اس طریقے سے۔ اور ساتواں اور آخری یہ ہے، رب زدنی علما کا ورد رکھیے، یاد رکھیے اللہ نے آپ کو اس کورس کے لیے سلیکٹ کیا، الحمدللہ آپ کو اس کے اختتام پہ پہنچے، بلکہ آپ نے کورس آج مکمل کر دیا۔ کل کی کلاس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ آیا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ واقعی قرآن میں 50% ہے بھی، یا ہم ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو کل کا صرف وہ ٹیسٹ والا حساب ہے، آج پورا کر لیا، جو پورا کر لیا اس کو میں آپ کے لیے ایک بار دوہرا دیتا ہوں۔ ہم نے شروع میں یہ دیکھا کہ عربی زبان میں 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر ہم نے اسم کی پہچان دیکھی، ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے، یا آخر میں 2 پیش یا 2 زبر 2 زیر آئیں، یا جمع ہو واو نون، یا الف تا اور نون یا نون آئے آخر میں، وہ اسم ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا اسم جو ہے وہ واحد ہوتا ہے، اس کی جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے، 2 پیش والے یا 1 پیش والے کے ساتھ واو لگاتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمون، اور اگر 2 زبر 2 زیر والے یا 1 زبر 1 زیر والے لفظ ہو تو اسم ہو تو ان کے لیے یا نون لگا دیتے ہیں، جیسے مسلمینہ، مسلمینہ۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا عام حرف جو ہوتا ہے یا عام لفظ جو ہوتا ہے اس پہ تنوین ہوتی ہے، 2 پیش 2 زبر، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے اور اس پہ 1 پیش 1 زبر یا 1 زیر رہ جاتی ہے۔ پھر ہم نے جو ہے مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے دیکھا، مذکر اسم کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں، مسلم سے مسلمت تو مؤنث بن جاتا ہے، اور اس کی جمع بنانے کے لیے الف تا لگاتے ہیں تو مسلمات بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسما سے جملے بنانے سیکھے، مثلا ہوا مسلم تو ہیا مسلمت، ہم مسلم جمع کے لیے، یہ جو ہے ہم نے جملے بنانے سیکھے۔ پھر ہم نے جو ہے ضمائر میں 6 ضمائر سیکھے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ اور پھر ان ضمائر سے ہم نے کیا، ان کے ساتھ اسم جوڑے، ربہ ربہم، دینہ دینہم، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ حرف جوڑے، ہم نے 7 حرف پڑھے، حرف جر، لی، من، ان، بی، فی، الا، اور 2 ان کے ساتھ ما اور ہندا پڑھے جو اسم ہوتے ہیں لیکن کام حرف ہے، اور ان سے ہم نے پورے ان ضمائر کے ٹیبل بنائے، جیسے لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لا۔ اسی طرح منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا، بی ہی، بیہم، بی کا، بیا، بیکم، بینا، بیہا، فی ہی، فیہم، فی کا، فیا، فیکم، فینا، فیہا، علیہ، علیہم، علیکا، علی، علیکم، علینا، علیہا، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا۔ یہ 7 جو ہے حرف جر تھے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں 4 باتیں سیکھی کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، کبھی عربی میں حرف جر ہوتا ہے دوسری زبان میں نہیں ہوتا، کبھی جو ہے عربی میں نہیں ہوتا دوسری زبان میں ہوتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں اشارہ سیکھے، ہاذا یہ، ہاؤلا یہ سب، ہاذہی مؤنث کے لیے، ہاؤلا یہ سب، ذالی کا واحد کے لیے، اولائے کا جمع، تل کا واحد کے لیے، اور اولائے کا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مؤنث اور جو ہے مذکر کے افعال کا فرق دیکھا تھا، وفعلہ ہی افعال، یہ آج بھی ہم نے دہرایا۔ پھر اس کے بعد ہم افعال میں آئے تو ہم نے 11 فعل سیکھے،
پہلے سیٹ میں ہم نے کہا فعلا جالا فتح، دوسرے سیٹ میں ہم نے کہا ناصرا ذکرا عبدا خلقا، تیسرے سیٹ میں ہم نے کہا دربا سامیا عالمہ عاملہ، اور پھر ان 11 افعال سے ہم نے ان کے ماضی کے ٹیبل بنائے، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت، فتحا فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت، ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرت، ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا ابدت، خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت، ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا ابدت، ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت، سامیا سامعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سامعت، عالما عالمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت، عاملہ عاملو عملتا عملتو عملتم عملنا عملت۔ پھر ہم نے ان کے مضارع بنائے، یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو تفعلو، یفتحو یفتحونا تفتحو افتحو تفتحونا نفتحو تفتحو، یجعلو یجعلونا تجعلو اجعلو تجعلونا نجعلو تجعلو، ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو تنصرو، یخلقو یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو تخلقو، یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو تذکرونا نذکرو تذکرو، یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو تعبدونا نعبدو تعبدو، یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو تضربو، یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو تسمعو، یعلمو یعلمونا تعلمو اعلمو تعلمو نعلم تعلم، یعملون یعملون تعملو اعملو تعملون نعمل تعملو۔ پھر ہم نے ان کے امر سیکھے، افعل افعلو لا تفعل لا تفعل، افتح افتحو لا تفتح لا تفتح، اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعل، انصر انصرو لا تنصر لا تنصر، اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلق، اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکر، اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبد، اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمع، اضرب اضربو لا تضرب لا تضرب، اعلم اعلم لا تعلم لا تعلم، اعمل اعملو لا تعمل۔ یہ تھے افعال، اور پھر ان کی ہم نے تین چابیاں سیکھی، فتح یفتح افتح، فعل یفعل افعل، جعل یجعل اجعل، نصر ینصر انصر، خلق یخلق اخلق، ذکر یذکر اذکر، عبد یعبد اعبد، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع، علم عاملہ یعمل اعمل، عاملہ یعمل اعمل۔ یہ ہم نے افعال میں پورا کر لیا۔ پھر ہم آئے اسما میں، تو ہم نے جو ہے اس میں فاعل اور مفعول اور فعل بنائے، فاعل مفعول فعل، جاعل مجعول جعل، فاتح مفتوح فتح، ناصر منصور نصر، خالق مخلوق خلق، ذاکر مذکور ذکر، عابد معبود عبادت، ضارب مضروب ضرب، سامع مسموع سمع، عالم معلوم علم، عامل معلوم علم۔ یہاں تک جو ہے ہم نے کیا، تو یہ گرامر میں اتنا کام ہم نے کر لیا۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے گرامر میں، وہ ہم کل دیکھیں گے، ضمائر جو ہے وہ جڑ کے کیسے آتے ہیں اور ان کو کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ
آپ کا آج تک کا تھا. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.